علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا بھائی قیامت تک سبحان اللہ، وہ ریت کا ذرہ بھی ہوگا، اور اگر وہ حضور سے وفا کر جائے گا سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، تو پھر اس کا سورج ایسے ہی چمکے گا جیسے آسمان کا سورج چمکتا ہے۔ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اگر کسی کو آئینے میں اپنا غلط چہرہ نظر آ رہا ہے تو اپنا چہرہ صحیح کرے۔ ہاں، آئینے نے تو وہی کچھ دکھانا ہے نا جو اس کا چہرہ ہوگا، بے شک، بجائے اس کے کہ بندہ آئینے پر غصہ شروع کر دے، یہ آپ نے میرا چہرہ کیسے دکھایا۔ اللہ تو اس کو چاہیے کہ وہ آئینے پر غصہ نکالنے کے بجائے اپنے چہرے کے خد و خال صحیح کرے۔ بے شک، بس یہی میرا پیغام ہے، سب کے لیے یہی پیغام ہے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کی بات کا جواب دینے کا۔ ہم ایک چمکتے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور ہماری منزل بھی بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ بے شک، ہاں جی، سبحان اللہ، واہ واہ، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، اور ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ سبحان اللہ، اس بات کو سمجھو، اور قیامت تک تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے گا۔ تم جو دین سے بے وفائی کر رہے ہو نا، اقبال کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ جو حکمرانی کے منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ نے جلال بھی دیا ہوتا ہے، ان کے اندر غیرت بھی ہوتی ہے، اور ان کے اندر بڑی غیرت اور بڑی اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں جنگ چھیڑ دوں، یہ کیا بات کر دی۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ کئی دن بھی ہم لگے رہے تو علامہ اللہ، کہتا تیری نگاہ، اے تیری نگاہ میری دل کی کشاد، کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد۔ علامہ کہتا ہے کہ بیا کے منز خم پیر روم آوردہم، میں سخن کے جوان تر زبادہ عنبی اس۔ اقبال کہندا ادھر آؤ ادھر آ چلیا ادھر آ، میں مولانا روم دے میں خانے وچوں ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਮ ਖਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ، ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ۔ کیا بات، ہاں جی، تو وہ باتیں ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑی انتہا پسندی کرتے ہیں یہ بات۔ میں نے کہا اقبال مولانا روم سے کہتا ہے تو میرا پیر ہے، اس میں کلیات اقبال میں یہ مکالمہ موجود ہے مرید ہندی اور پیر رومی کے نام سے، ہاں وہاں پڑھ لیا۔ وہ کہتا ہے کہ تو بتا کہ اسلام نے بندے مارنے کو کیوں حکم دیا ہے کہ جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو، کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد۔ کہندہ امر حق را ہم با امر حق شکن، بر زجاجے دوست سنگے دوست زن۔ اقبال کہندہ تیرے ڈڈے چیویں درد ہے، اس مالک نے مخلوق بنائی انہیں حکم دیتا ہے انہوں وڑ دو۔ سبحان اللہ، بس اتنی بات ہے، ایس تو زیادہ گل ہی کوئی نہیں۔ آگے پھر اقبال نے پھر مولانا روم سے سوال کر دیا، کہندا اوئے ایک مولوی خادم بھی ہے، ایک طریق لبیک بھی ہے تے اور امن امن دے درس دین دین، اے مولوی خادم کیوں مڑ مڑ حرب و ضرب دی گلاں کرنا، اے کیوں کرنا۔ اے مولانا روم کو اقبال کیتا سوال، اے شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر۔ کہندا تو میرا پیر ہے، تینوں اصحاب بدر نال خاص نسبت حاصل ہے، تو مینوں دس ایک صحابہ نے تے کیا سی سمندر وچ گھوڑے پا دیاں گے، حضور حکم دے 8 تلواراں نال کیسر و کسرا نال جنگ چھیڑ دیاں گے، ایک وہ منافق سن جڑے 1.5 میل بھی حضور نال نہ چلے، اے دساں اے میں نہیں سمجھا اے گل کی بنی۔
اقبال کہتا جلا ہویا بال بازارا سوئے سلطان برد اور بال زاغارا بگورستان برد. مولانا روم نے کیا میرے مریدا یہی تو گل ہے جڑے پر ہوندے نا اے شاہین دے بھی ہوندے تے اے کبے دے بھی ہوندے. شاہین دے پر انہوں بادشاہاں دے ہتھاں تے لے جاندے تے کبے دے پر انہوں گندگی تے لے جاندے. ہاں جی ہاں جی یہ تے اقبال کہندا ہے تے اپنا اپنا مزاج ہے نا. پر تے دوواں دے ہوندے لیکن او اڑ کے گندگی تے جاندا تے او نہیں جناب 7 آسمان تے لو تے قلم تے کرسی نو بھی اپنی نگاہ وچ نہیں لیا. کہندا پر تے جلیا دوواں دے ہی ہوندے. ہاں قرآن حدیث تے سارے ہی پڑھیا لیکن شریک مستی خاصان بدر اور میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. اگے پھر اقبال کہندا ہے میں مولانا روم نو کیا جویں سانو لوگ پٹیاں پڑھا دے. کہندا اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز اس دیس میں اہل دل ہیں تیرا روز. کہنے لگا ہندوستان وچ بڑی تباہی مچ گئی. ایتھے اہل دلاں دے جڑے دل ہیں انہاں دے حالات بالکل خراب ہو گئے اور ایتھے جڑے گنڈے اور 2 نمبر لوگوں بڑے عروج تے چلے گئے تے میں ہن چپ کے حجرے وچ بیٹھ جاواں چپ کر کے تسبیح پھیراں. اے اقبال نے مولانا روم کولوں سوال کیتا تے اگے مولانا روم گل جواب کی دیتا اپنے مرید نو پیر ہوے تے اے ہو جا مرید ہوے تے اے ہو جا. اور کارے مرداں روشنی ہو گرمی است اور کارے دونا ہیلاؤ میں شرمی است. کہندا چلیا جنیاں دا کم ہوندا جڑی گرمی تے روشنی اللہ نے انہاں نو دتی لوگاں نو گرمی بھی دین تے نال روشنی بھی پھیلاندے رہن. بس اتنی بات ہے. کیا بات اے کہندا کارے دونا ہیلاؤ بے شرمی است. بس اتنی گل ہے. نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. کہندے تو اتنی ڈاڑیاں گلاں کیوں کرنا. میں اقبال دسو جناب عشق دی گل سر جھکا کے کرنی کہ سر اٹھا کے کرنی.